ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، جس کے پیچھے بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، مگر پھر بھی بہت سے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ آخر اس حکم کے پیچھے کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں سے امت محمدیہ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ حدیث شریف کے الفاظ سے تمام مسلمانوں نے صرف اور صرف ایک ہی مطلب لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جب دنیا میں خنزیر کھانے والی اور اس کو پالنے والی قوم مسلمان ہو جائے گی تو وہی اس کو قتل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ قتل خنزیر کا سبب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ کے حکم سے خنزیر قتل کیے جائیں گے، اور آپ کے نزول کے بعد کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوگا۔ دوستو، قرآن کریم میں کم از کم 4 مقامات پر سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، جس کے سب سے واضح احکامات سورۃ المائدہ میں کچھ اس طرح سے موجود ہیں۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گرا کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی بت پر ذبح کیا گیا ہو۔ قرآن کریم کے یہ واضح احکامات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن کریم کے علاوہ بائبل میں بھی ہے، اور اس میں بھی سور کا گوشت کھانے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ دوستو، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مگر غیر مسلموں اور کافروں کو صرف عقلی دلائل، منطق اور سائنس کے ذریعے ہی قائل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے چلتے ہیں سور کے گوشت پر ہونے والی حالیہ سائنسی دریافتوں کے نتائج پر، جو آج ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سور کا گوشت کھانے سے 70 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان کے پیٹ میں کئی طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، مثلاً راؤنڈ ورم، پن ورم اور ہک ورم وغیرہ۔ ان میں سے ایک پیٹ کا کیڑا ایسا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اسے ٹائنیا سوالم کہا جاتا ہے، جو عام زبان میں ٹیپ ورم بھی کہلاتا ہے۔ یہ سائز میں بہت لمبا ہوتا ہے اور انسانی آنتوں میں رہتا ہے، اور انسانی آنتوں کے اندر انڈے بھی دیتا ہے۔ یہ انڈے خون کی گردش میں شامل ہو کر جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ دماغ میں پہنچ جائیں تو یادداشت کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر دل میں پہنچ جائیں تو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہی نقصان دہ ٹیپ ورم سور کے گوشت میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جو انسانی جسم میں داخل ہو کر کسی بھی اعضاء کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسے جانور کا کھانا اور اس کو اپنے بدن کا جزو بنانا نجاستوں کے ساتھ احتلاط سے زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ اولین رسول حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بعد تک تمام اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ بھی اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ سور یا خنزیر کے گوشت میں سائنسی اور طبی اعتبار سے بے شمار خرابیاں ہیں۔ سور دنیا کے چند غلیظ ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے، جو کہ پیشاب و پخانہ سمیت ہر گندی چیز کھاتا ہے۔ سائنسی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ خوراک کا براہ راست اثر جسم پر ہوتا ہے۔ خنزیر کے گوشت اور چکنائی میں زہریلے مادے جذب کرنے کی وجہ سے اس کے گوشت اور چکنائی میں زہریلے مادے عام جانوروں کے مقابلے میں 30 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ گویا یہ گوشت بقیہ عام گوشت سے 30 گنا زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے۔ سور اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اژدہے کے ڈسنے سے بھی نہیں مرتا۔ چنانچہ بعض اوقات سور فارم کے رکھوالے سوروں کو اژدہوں کے بلوں کے پاس بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اژدہے اس علاقے سے نکل جائیں۔ دوستو، عام گوشت کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت کے گلنے سڑنے کی رفتار 30 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی عام گوشت سے بہت جلدی خنزیر کے گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ سور گندگی اور غلاظت میں ساری زندگی گزارتا ہے، یعنی اسی غلاظت سے کراہت نہیں ہوتی، اور اس کا گوشت کھانے والے کے اندر بھی یہی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ سور کا گوشت کھانے سے جنسی اشتہار انگیزی تیزی سے بڑھتی ہے۔ انسان حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر اس جذبے کی تسکین چاہتا ہے۔ سور ایک انتہا درجے کا بے غیرت جانور ہے، جنسی تسکین کے لیے نر و مادہ کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ اسے کھانے والے معاشرے میں یہ خصوصیات بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ امید ہے اگر ہم جدید سائنسی سوچ و فکر کے حامل ذہنوں کو مندرجہ بالا حقائق بتا کر پھر قرآن مجید میں خنزیر کی حرمت کے احکامات بتائیں گے
یقیناً اطمینان قلب و ذہن اور شرح صدر سے ان احکامات کی تعمیل پر آمادگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام کھانے سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔